تصور کرے دنیا کی 12% تجارت اچانک رک جائے، تیل نہ پہنچے، خوراک اٹک جائے، فیکٹریاں بند ہو جائیں، ہر گھنٹے کا نقصان $400 ملین۔ مارچ 2021 میں کیا ہوا تھا اور کیسے صرف ایک بحری جہاز نے دنیا کی معیشت کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا؟ آئیے بات کرتے ہیں۔ یہ مصر کی مشہور زمانہ سوئس کینال ہے جو دنیا کی 12% تجارت کی گزرگاہ ہے۔ 23 مارچ 2021 کی صبح ایک مال بردار بحری جہاز یہاں پھنس گیا، جس سے سوئس کینال میں بحری ٹریفک معطل ہو گئی اور عالمی تجارت متاثر ہونے لگی۔ ایور گیون نامی یہ جہاز ملیشیا کی ایک بندرگاہ سے نیدرلینڈ میں واقع یورپ کی سب سے بڑی بندرگاہ روٹرڈم کی طرف گامزن تھا۔ جہاز کو چلانے والی تائیوانی کمپنی ایور گیون میرین کے مطابق سوئس کینال میں تیز ہواؤں اور ریت کے طوفان کی وجہ سے اسٹیئرنگ آلات نے کام کرنا بند کر دیا، جس کے باعث جہاز اس طرح ترچا ہوا کہ اس کا اگلا حصہ کینال کے مشرقی کنارے میں بری طرح سے دھس گیا۔ اس جہاز پر عملے کے 25 ارکان سوار تھے اور ان سب کا تعلق بھارت سے تھا۔ یہ جہاز ایک جاپانی کمپنی کی ملکیت تھی، جس کے سربراہ شوئی کائسین کائشا نے عالمی تجارت میں رکاوٹ بننے پر معذرتی بیان جاری کرتے ہوئے جہاز کو جلد از جلد نکالنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن اگلے 6 دن تک عالمی تجارت کا یہ اہم بحری راستہ بدستور بند رہا اور جہاز کو ٹس سے مس نہ کیا جا سکا۔ ایور گیون ایک دیوکل کنٹینر شپ ہے جو دنیا کے سب سے بڑے بحری جہازوں میں سے ایک ہے۔ اس کی لمبائی 400 میٹر ہے، جو امریکہ کی امپائر اسٹیٹ بلڈنگز کی اونچائی کے تقریباً برابر ہے، جبکہ 1 صدی پہلے دنیا کے سب سے بڑے اور مشہور بحری جہاز ٹائٹینک اس کے مقابلے میں ایک کھلونا ہی لگتا ہے۔ اس جہاز پر ایک وقت میں 20,124 کنٹینرز لادے جا سکتے ہیں اور مکمل کنٹینر لادے جانے پر اس کا وزن 33,333 افریقی ہاتھیوں کے برابر یعنی کہ 2 لاکھ ٹن ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا بڑا اور بھاری جہاز اگر سوئس کینال جیسی تنگ گزرگاہ کے کناروں میں دھس جائے تو اسے نکالنا کتنا مشکل ہوگا۔ سوئس کینال کی لمبائی 193 کلومیٹر، چوڑائی 313 میٹر اور گہرائی 24 میٹر ہے، لیکن کناروں کی طرف اس کی گہرائی بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ سوئس کینال کو عبور کرنے میں بڑے جہازوں کو تقریباً 10 گھنٹے لگتے ہیں اور اس دوران جہاز کے عملے کو ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا ہے، کیونکہ ذرا سی لاپرواہی سے جہاز ترچا ہو سکتا ہے، جیسا کہ ایور گیون جہاز کے ساتھ ہوا۔ سوئس کینال مشرق اور مغرب کو ملانے والا مختصر ترین بحری راستہ ہے۔ 19ویں صدی کے وسط تک ایشیا سے یورپ جانے کے لیے پورے براعظم افریقہ کے گرد چکر لگاتے ہوئے کیپ آف گڈ ہوپ سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہ ایک طویل سفر تھا، لہذا 1869 میں حدید مصر کے معاہدے کے تحت ایک فرانسیسی کارپوریشن نے اس نہر پر کام شروع کیا اور 10 برسوں میں بحیرہ احمر، ریڈ سی کو بحیرہ روم، میڈیٹرینین سی سے ملا دیا۔ سوئس کینال کی بدولت بحیرہ عرب سے یورپ کی بندرگاہوں تک تقریباً 3,500 میل کا فاصلہ اور 10 دن کا سفر کم ہو گیا۔ جلد ہی یہ راستہ عالمی تجارت میں اتنی اہمیت اختیار کر گیا کہ آج دنیا بھر کے تجارتی مال کا 12% سوئس کینال سے گزرتا ہے اور اس کی چند گھنٹوں کی بندش بھی اربوں ڈالرز کے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ سوئس کینال اتھارٹی کے مطابق یومیہ تقریباً 52 جہاز سوئس کینال سے گزرتے ہیں، جن پر 9.6 ارب ڈالرز مالیت کا سامان لدا ہوتا ہے۔ ان میں سے 5.6 ارب ڈالرز کا سامان ایشیا اور آسٹریلیا سے مغرب کی طرف، جبکہ 4.5 ارب ڈالرز کا سامان یورپ اور شمالی امریکہ سے مشرق وسطیٰ کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ یہاں سے گزرنے والے جہازوں کی ٹرانزٹ فیس سے مصر کو ہر ماہ اربوں ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے۔ سال 2020 میں تقریباً 19,000 جہاز سوئس کینال سے گزرے، جس سے مصر نے 5.61 ارب ڈالرز کا ریونیو حاصل کیا۔
یہ راستہ آئل روٹ بھی کہلاتا ہے کیونکہ خلیجی ممالک سے یورپ اور امریکہ تک تیل اسی راستے سے پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ یورپ اور امریکہ کے مختلف صنعتوں جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے لیے پاکستان اور بھارت سے کپاس، پلاسٹک انڈسٹری کے لیے خلیجی ممالک سے پیٹرولیم مصنوعات اور آٹو موبائل انڈسٹری کے لیے چین سے پرزہ کی فراہمی بھی اسی راستے سے ہوتی ہے۔ سویس کینال میں ایور گیون کے پھنسنے کے کچھ ہی دیر بعد ٹگ بوٹس کے ذریعے اسے سیدھا کرنے کی کوششیں شروع کر دی گئی۔ ٹگ بوٹس ایسی کشتیاں ہوتی ہیں جو بڑے جہازوں کو کھینچنے یا دھکیلنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ٹگ بوٹس کے ساتھ بھاری مشینری سے نہر کے کناروں کی کھدائی کا عمل بھی جاری تھا تاکہ جہاز کا اگلا حصہ آزاد کرایا جا سکے جو کئی فٹ ریت اور کیچڑ میں دسا ہوا تھا، مگر بات نہیں بن رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک طرف عالمی تجارت کو $400 ملین فی گھنٹہ اور مصر کو $14 ملین یومیہ کا نقصان ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف غیر یقینی صورتحال کے باعث دنیا کی سپلائی چین بری طرح متاثر ہو رہی تھی۔ مصر نے 2015 میں ایک توسیعی منصوبے کے تحت دی گریٹ بٹر لیک سے الکنترا تک نہر سویس کے متوازی ایک اضافی چینل تعمیر کیا تاکہ بحری ٹریفک ہر وقت جاری رہ سکے، لیکن بدقسمتی سے ایور گیون کینال کے اس تنگ حصے میں پھنسا ہوا تھا جہاں سے نہ کوئی جہاز گزر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی کشتی۔ نہر سویس کی دونوں اطراف سینکڑوں مال بردار جہاز راستہ کھلنے کے انتظار میں کھلے آسمان میں لنگر انداز تھے۔ ان میں سے بعض نے افریقہ کے جنوب سے کیپ آف دی گڈ ہوپ والا قدیم اور طویل راستہ اختیار کر لیا کیونکہ نہ جانے نہر سویس کب کھلے۔ ان جہازوں میں ایور گیون کی ملکیتی کمپنی کا ایک اور جہاز ایور گریڈ بھی شامل تھا۔ ماہرین اور انجینئرز کی تمام تر کوششوں کے باوجود ایور گیون کو اپنی جگہ سے ہلایا نہ جا سکا۔ عالمی تجارت پر پڑتے دباؤ کے باعث مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے جہاز سے کنٹینرز اتار کر اسے ہلکا کرنے کے احکامات جاری کیے، مگر اس کے لیے 200 فٹ کی اونچائی تک کام کرنے والی کرین درکار تھی اور اس عمل میں کئی ہفتے لگ سکتے تھے۔ اس صورتحال کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 6% اضافہ ہو چکا تھا اور معاشی ماہرین دیگر کئی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے خدشات بھی ظاہر کر رہے تھے۔ یہ غیر یقینی صورتحال جاری تھی کہ 27 مارچ کو ٹگ بوٹس کی مدد سے جہاز کے پچھلے حصے کو 200 میٹر تک سرکایا گیا، مگر اگلا حصہ بدستور زمین میں دسا ہوا تھا۔ نہر سویس اتھارٹی نے صدر سیسی کے احکامات کے مطابق جہاز کو خالی کرنے پر غور شروع کیا، مگر ماہرین کی ایک امید ابھی باقی تھی اور وہ تھی پورے چاند کی رات جب سمندر میں لہروں کی اونچائی اور طاقت معمول سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس دوران انجینئرز ڈریچر کا استعمال بھی کر رہے تھے۔ ڈریچر ایک ایسا جہاز ہوتا ہے جو بندرگاہوں اور سمندری راستوں کی تہہ اور کناروں پر کھدائی کرتا ہے تاکہ ریت اور کیچڑ کی وجہ سے راستہ بند نہ ہو۔ ڈریجر کی مدد سے ایور گیون کے اگلے حصے کے نیچے اور اطراف میں 10 سے 12 فٹ تک کھدائی کر کے 30,000 مربع میٹر ریت اور کیچڑ ہٹایا جا چکا تھا۔ پھر 29 مارچ کو پورے چاند کے باعث بلند لہروں میں 14 ٹگ بوٹس نے ایور گیون کو کھینچا اور 6 دن بعد جہاز زمین کی گرفت سے آزاد ہو کر ایک مرتبہ پھر نہر سویس میں تیرنے لگا۔ اسے مکمل معائنے کے لیے نہر سویس میں واقع گریٹ بٹر لیک میں لے جایا گیا۔ یوں نہر سویس کے کناروں پر 6 دن سے پھنسی بحری ٹریفک اربوں ڈالر کے نقصان کے بعد آخر کار بحال ہو گئی۔ یہ واقعہ نہ صرف نہر سویس کی عالمی تجارت میں اہمیت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی کس طرح عالمی معیشت کو مفلوج کر سکتی ہے۔ ایور گیون کے پھنسنے سے عالمی سپلائی چین پر گہرے اثرات مرتب ہوئے اور اسے نکالنے کے لیے دن رات کوششیں کی گئی۔ نہر سویس کی بحالی سے عالمی تجارت دوبارہ معمول پر آئی، لیکن اس واقعے نے دنیا بھر کے ممالک کو بحری راستوں کی حفاظت اور متبادل منصوبوں کی اہمیت کا احساس دلایا۔ اس واقعے کے بعد عالمی دنیا کو پری ایکٹیو ہوتے ہوئے ہمیشہ کسی متبادل کا بندوبست کرنا چاہیے۔
آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو۔